نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ آل عمران آیت کریمہ کا نمبر 43 ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: یا مریم، اے مریم، اقنتی لربک، تم اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو، واسجدی، سجدہ کرو، ورکعی، رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کر لیا کرو۔ آیت کریمہ کے مفردات دیکھیے: یا مریم، اے مریم، یا حرف ندا ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں اے، یہ حرف ندا ہوتا ہے، کسی کو پکارنے، بلانے، متوجہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی طرح عربی کے اندر یا کا لفظ آتا ہے، یا رسول اللہ، یا مریم، یا آدم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ۔ تو اے مریم، اقنتی لربک، اقنتی امر کا صیغہ ہے قنوت سے، واحد مؤنث کا، واحد مؤنث حاضر امر۔ اقنتی، تو بندگی کر، اطاعت کر۔ قنوت کا معنی ہوتا ہے یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کے اندر لگنا۔ تو اقنتی لربک، اے مریم، تو خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو۔ واسجدی، سجدہ کر، ورکعی، ارکعی امر حاضر کا صیغہ یہ بھی، اسجدی بھی، اقنتی بھی، تو رکوع کر، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اقنتی، عبادت کے اندر لگنا۔ تفسیر عثمانی میں ہے کہ اقنتی کا ایک معنی قیام بھی کیا گیا ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر آیت کریمہ میں یعنی ایک ترتیب کے ساتھ اقنتی، قیام کا ذکر، اور اس کے بعد رکوع کا ذکر اور سجدہ، یعنی اقنتی سے مراد قیام، اسجد سے سجدہ، ورکعی سے رکوع مراد ہے۔ تو نماز کے یہ جو 3 اہم ارکان ہیں، ان تینوں کا آیت کریمہ کے اندر ذکر آ جائے گا۔ واسجدی ورکعی، اس میں سجدہ پہلے، رکوع بعد میں ہے، تو یہاں واو جو حرف عطف ہے یہ یعنی ترتیب کے لیے نہیں ہے، یہ صرف عطف کے لیے ہے، ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ ورکعی مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یہ نہیں فرمایا واسجدی مع الساجدین، سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، حالانکہ بظاہر دونوں کا معنی ایک جیسے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اکثر لوگ یعنی ورکعی مع الراکعین سے مراد رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو مراد یہ ہے کہ نماز ادا کرنے والوں کے ساتھ نماز ادا کرو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ عام لوگوں کو بھی حکم ہے، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا ان کو بھی حکم تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کرنے والے ہیں آپ بھی رکوع کریں۔ تو واسجدی مع الساجدین اس لیے نہیں فرمایا کہ اکثر لوگ وہ رکوع میں مکمل جھک کر رکوع کا اہتمام نہیں کرتے۔ اب سجدہ تو ہر حال میں آپ نے پیشانی کو زمین کے اوپر رکھنا ہے، وہ تو اکثر لوگ اس میں پیشانی زمین پہ رکھ دیتے ہیں، سجدہ کر لیتے ہیں، لیکن رکوع میں عموماً اصل طریقے سنت کے مطابق جھک کر رکوع کا اہتمام نہیں کرتے، تو اس لیے فرمایا کہ کامل مکمل رکوع کیا کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اس طرح کہ کمال کے ساتھ مکمل جھک کے اچھے طریقے سے رکوع اہتمام کے ساتھ کیا کرو۔ تو قرآن کریم کی چونکہ ہر آیت کریمہ اگرچہ اس کے اندر کسی خاص نبی کا واقعہ ہو، کسی اور شخص کا واقعہ ہو، یا اس کا شان نزول وہ خاص ہو، لیکن قرآن کریم کے الفاظ وہ عام ہیں، قیامت تک آنے والا ہر انسان وہ اس کا مخاطب ہے۔
تو جیسے حضرت مریم سلام اللہ علیہا وہ مخاطب تھیں، اسی طرح ہم بھی مخاطب ہیں۔ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تم اقنوتی لربک، رب کے آگے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھا کرو، سجدہ کرو، رکوع کرو۔ یہ خاص نماز کے اندر یہ تین چیزیں جو ہیں یہ انتہائی اہم ہیں۔ ایک خشوع اور خضوع، وہ تو نماز کے آغاز سے لے کے الحمد سے لے کے السلام علیکم تک پورے نماز کے اندر خشوع اور خضوع کا اہتمام ہونا چاہیے۔ خضوع کہا جاتا ہے ظاہری ڈھانچے کو، ظاہری ڈھانچہ سنت کے مطابق ہو، اور خشوع کہا جاتا ہے دل کی کیفیت، کہ بھئی دل کی جو کیفیت ہے وہ بھی ایسی ہو کہ جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم یہ کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر رکوع کا اہتمام ہو، سجدے کا اہتمام ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے اندر دعا پڑھا کرتے تھے، تسبیحات کے علاوہ ہم تسبیحات پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ یا 5-7 مرتبہ، لیکن ایسا کرنے والے کم ہی ہیں، اکثر 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور وہ بھی ایک ہی سانس میں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، رکوع خوب اہتمام کے ساتھ جھک کے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم اطمینان کے ساتھ۔ اور اگر فرض نماز کے علاوہ ہیں آپ خود اپنی انفرادی طور پہ نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد یہ کلمات بھی پڑھنے چاہیے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول انتہائی پیارے کلمات ہیں، اللہ کی تسبیح اور تحمید ہے اس میں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اسی طرح سجدے میں چلے گئے تو سجدہ بھی اہتمام سے سر نیچے رکھ لیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے زیادہ بندے سے جو راضی ہوتے ہیں سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں سجدہ کرنے والے کے ساتھ۔ تو سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیاری دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ اے اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما، موٹے گناہ، باریک گناہ، اے اللہ جو چھپ کے کیے، علانیہ کیے، لوگوں کے سامنے کیے، وہ گناہ بڑے چھوٹے پرانے نئے، اے اللہ ہر قسم کے گناہ معاف فرما، درگزر والا معاملہ فرما۔ تو اس لیے نماز کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، ان سب کو بھی اس کی تاکید کرنی چاہیے، اور بچوں کو نماز سکھانی چاہیے۔ انہیں اپنے ساتھ اگر لڑکے ہیں تو مساجد لے جانے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ کل کو وہ نماز کے عادی بن جائیں۔